نہیں دیکھیے، میں اس کو صرف یہاں سے شروع کرنے کی بجائے کہ ڈینگی اور دوسری چیزیں آ گئی، یہ تو بالکل رئیس بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ چیزیں جو بڑی خوفناک ہیں. پر مجھے جو اس وقت سب سے بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو جو کلائمیٹ چینج کا معاملہ چل رہا ہے، جس پہ کل شنگھائی کانفرنس میں بھی بات ہوئی، وہاں پہ بڑی کھل کے اس پہ بات ہوئی، اور بلکہ فوکس مین جو ہے وہ اس کو کیا گیا کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ باقی دنیا کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. اور اگر آج پاکستان میں ہے، کل کو باقی دنیا میں آتا ہے، تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے گا. وہاں جو پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی، اس میں بڑی ویلڈ بات انہوں نے کی کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا، ایک منصوبہ تیار کرنا پڑے گا، یعنی مؤثر ترین اقدامات کرنا ہوں گے. ابھی دنیا سوئی ہوئی ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں، اور ہمارے سوچنے کی اور ہماری پوری قوم کی تشویش کی بات یہ ہے، مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یوکرین اور رشیا کی صورتحال، دنیا کی توجہ ادھر گئی ہوئی ہے. صومالیہ جیسا ملک ہے، وہاں قحط ہے. اچھا، اقوام متحدہ کی اس سال کی جو فنڈنگ ہے ان کے پاس، جو ہنگامی فنڈنگ ہوتی ہے، جو وہ کسی بھی قدرتی آفت کی شکل میں کسی کنٹری کو دیتا ہے، ان کے پاس فنڈنگ کم ہے، بلکہ $32 بلین کا ان کے پاس ڈیفیشنسی ہے. ان کے پاس $32 ارب ان کے پاس کم ہے، ان کی جو مطلوبہ فنڈنگ ہے. اس لیے ہمیں، آپ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے، کیونکہ اب ہم اس سیلاب کی صورتحال پہ گزشتہ کئی دنوں میں کچھ پروگرام کر چکے ہیں، ہم مسلسل کر رہی ہیں. بالکل جو صورتحال ہے وہ پاکستان کو مطلوبہ فنڈز نہیں مل سکے. وہ فنڈز جو ہمیں چاہیے تھے وہ دنیا سے ہمیں نہیں ملے. دنیا نے وعدے کیے ہیں لیکن فنڈز نہیں آ رہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور جب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ممالک جو اس سے پہلے پاکستان کو فنڈز دیتے تھے اور ہمیں کروڑوں ڈالر کی شکل میں کنٹری سے یا ایک ادارے سے ملتے رہے، بلینز میں ہمیں فنڈز ملے تھے. پچھلا جو سیلاب تھا تب بھی، جب کرونا آیا تب بھی، لیکن اس سال جو یہ جو سیلاب ہے، اعلانات ہوئے لیکن ابھی فنڈنگ نہیں ہو سکی. ایک تو اقوام متحدہ کی شاید اپیل کا اتنا اثر نہیں ہوا. دوسرا، وہ بڑے امیر ممالک جو کہ اس موقع پر کر سکتے تھے فنڈنگ، انہوں نے نہیں کی. یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا، اور ہمیں اس صورتحال کا مداوع کرنے کے لیے اپنے طور پہ اقدامات کرنا ہوں گے. دیکھیے، سب سے پہلے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا جس نے کراچی اور سندھ کے علاقوں کو برباد کیا. بلوچستان میں بے تحاشا تباہی ہوئی. اور بلوچستان میں دیکھیے، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، پسماندگی ہے، لوگوں کے جو گھر ہیں وہ عموماً کچے ہوتے ہیں. وہ جو کچے گھر تھے وہ تو ملیمیٹ ہو گئے. بعض جگہوں میں بارشیں اتنے تسلسل کے ساتھ ہوئیں کہ گھر جس جگہ پہ تھے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، بالکل زمین بوس ہو گئے. اچھا، کراچی اور پھر بلوچستان، اور اس کے بعد پھر یہ بارشوں کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو یہ ساؤتھ پنجاب کی طرف آیا، اور اس نے کوسلمان اور یہ علاقے جو ہیں، وہاں سے پانی جس طرح سے روڈز پہ آیا، سڑکوں پہ آیا، اس پانی نے بربادی کی ہے. اچھا، اب یہ چلا گیا ہے سندھ کی حد تک. سندھ میں اگرچہ پانی کی سطح اس وقت کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو علاقے اس وقت سیلاب سے متاثرہ ہیں، وہاں 90% علاقے جو شہر سیلاب سے متاثرہ ہیں، وہاں 90% علاقے جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، اس میں ایک اور بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے معاملہ کہ 2010 میں ہمارے پاس جو میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس پہ تھا کہ 158 جو تنظیمیں تھیں، امدادی تنظیمیں جو تھیں، 158 تھی جو اس پہ کام کر رہی تھی. اس وقت 70 کے قریب ہیں تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں. اگرچہ ان میں تنظیمیں بڑی پورا زور لگا کے، پوری اپنی جان لڑا کے وہ کام کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، لیکن وہ باقی تنظیمیں، ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا وہ جو انفراسٹرکچر یہ تنظیمیں جو مہیا کر دیتی تھیں، ہم نے کیا تنظیموں کی فنڈنگ روک دی، یا تنظیمیں کہیں غائب ہو گئی، یا تنظیموں کے لیے کام کرنے کا موقع نہیں رہا، یا ان کے پاس فنڈنگ کم ہے، یا پبلک نے ان کو ڈونیٹ نہیں کیا. وہ یعنی یہ باقاعدہ طور پہ یہ اعداد و شمار میں ہے کہ 158 2010 میں تھی، اس وقت 70 کے قریب ہے. یہ مختلف وہ معاملات اور مسائل ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیلاب کے بعد کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں. ان میں بیماریاں ہیں، ان میں بھوک ہے، قحط ہے، ان میں بے روزگاری ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو اناج کا مسئلہ ہے، جو وہاں پہ کاشت ہوتا تھا، فصلیں جو کاشت ہوتی تھی، وہ تو ایک چیز ایسی ہے جو ہم تک پہنچے گی تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہے، تو باقی سارے کنٹری کو وہ ضرورت پوری